بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ یوم شہادت۔ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر کی صدائے توحید و رسالت بلند ہوئی۔ آپ کی جانسار جماعت نے اپنے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہوں، آپ کے بچے یتیم ہوں۔ مگر اس آخری وقت میں بھی جس وقت کے لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا اور ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اور 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ یا حسین، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی آپ کے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک انسان کے لیے خوف و ہراس، بھوک اور پیاس اور بچوں کی محبت اور اپنی جان کا خطرہ اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اور قرآن پاک نے بھی انہی چیزوں کو راہ حق و صداقت کے لیے آزمائش قرار دیا ہے، مگر اس مکمل انسان نہیں بلکہ انسانیت کے پیکرے مظلوم کربلا کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے موجود تھیں۔ لیکن اگر وہ بھی راہ حق سے روگردانی کر کے کسی مصلحت وقت کی تعویل پر عمل کرتے ہوئے یا تکیہ کرتے ہوئے فاسق و فاجر اور ایک شریعت کے باغی کی اطاعت کر لیتے اور ایک شخصی حکمران کے آگے سر جھکا لیتے تو وہ ان تمام مصائب سے نجات پا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت غیر اسلامی تھی اور یزید خود اسلامی سرحدوں کو توڑتا تھا، اور فاطمہ کے لال کے لیے ایک غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لینا اور ایک اسلام کے باغی کے آگے سر جھکا دینا خاندان نبوت کی توہین تھی، شیر خدا کی توہین تھی اور فاطمہ کے دودھ کی توہین تھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں سے ایک بار پھر میں کہتی ہوں کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا یہ ہونا تھا اور ضرور ہونا تھا، اس لیے کہ اس کی اطلاع زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل چکی تھی، اور یہی نوشتہ تقدیر تھا اور جو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روز اول سے ہی لکھا جا چکا تھا۔ ورنہ جس خدا نے حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ چلنے دی، اور جس خدا نے حضرت خلیل اللہ پر آتش نمرود کو گلزار بنا دیا، اور جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور جس خدا نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیج دی، اور جس خدا نے حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑنے پر آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، میدان کربلا میں وہی خدا تھا۔ اور آج اس میدان میں پیاس سے ہانپنے والے بوڑھے، تڑپنے والے جوان اور بلکنے والے بچے اسی خلیل کی نسل پاک تھی، اور شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والے معصوم علی اکبر علی اصغر اسی اسماعیل کی اولاد تھا، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین بھی ملت ابراہیمی کا امام تھا، اور یہ بھی اگر چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کی فوج آ سکتی تھی، تسنیم و کوثر کی خبریں زمین کربلا پر پانی کے پر نالے بہا سکتی تھیں، خاک کربلا کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے پھوٹ سکتے تھے اور لشکر یزید کو نیزے کی ایک جنبش سے فنا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا نہ ہو جائے اور نشت تقدیر پر غلط نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں ظفر جن نے عرض کی کہ آقا اگر حکم ہو تو لشکر یزید کو ایک دن میں تباہ کر دوں، تو صابر امام نے جواب دیا تھا کہ اے ظفر، تمہاری اس ہمدردی اور غمگساری کا شکریہ، مگر میں تمہارے ہاتھوں اپنے نانے کی امت نہیں مروا سکتا۔ شیر خدا کا شیر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آواز آئی، حسین بچ جائیں، تقدیر ہوں۔ حسین نے کہا آ جائیں، شبیر ہوں۔ پھر آواز آئی، حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر آواز آئی، حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے کہا میرا باپ مرتضیٰ ہے۔ اور پھر عقل بولی، حسین یزید کی بیعت کرنے سے شان و شوکت ملے گی، تخت و تاج ملے گا اور دنیا کے خزانے ملیں گے۔
آرام بھی ہاتھ آئے گا اور راحت بھی ملے گی، دولت بھی، مدینے کی حکومت بھی ملے گی، مگر عشق نے پکارا حسین یہ تو ٹھیک ہے پر عقل نے پھر کہا حسین دیکھنا کہیں گھر کا نظام نہ بگڑے، عشق نے پھر آواز دی حسین محمد کا اسلام نہ بگڑے، عقل پھر بولی حسین اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، عسکر کے خلق پر تیر پیوست ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بی بی زینب کے خیمے جلائے جائیں گے اور تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھایا جائے گا، اب بھی وقت ہے بچہ، عشق پھر پکارا حسین یہ سب کچھ ہوگا مگر تو رقبے دو سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، لخت جگر زہرا ہے اور تو نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے، اور اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لشکر یزید سے آواز آئی حسین دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمر سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تنہا لشکر ادا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا، اے باطل پرستوں اور دین کے دشمنوں سنو اور غور سے سنو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے اور جس کے خون کے پیاسے ہو اس کی شان کیا ہے؟ میرے حسب نسب کو یاد کرو، میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو شرم تھی، میرا خاندان خاندان نبوت ہے، میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے، آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا حسین ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں، میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، اور میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو، اور میں خود نہیں آیا تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ دنیا کے لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پانے کے تمام اطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سنوارو، میرا خدا تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ہاں تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو وہ یہ کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اور ایک فاسق و فاجر کے آگے سر نہیں جھکاتا، تو سن لو میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر اور عسکر کو ہنس کے جان نثار کر دوں گا اور خود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا، مگر فاطمہ کے لال سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ بھوک اور پیاس، خوف و ہراس اور قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کرے گا۔ میرے آقا حسین پر اعتراض کرنے والے جانتے ہو کہ میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے، کن کے سامنے کھڑا ہے اور کس لیے کھڑا ہے؟ اگر جانتے ہو تو سمجھو، اگر نہیں جانتے تو سنو اور غور سے سنو، ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو۔ یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، یہ راحت جان مرتضیٰ ہے اور یہ لخت جگر حضرت زہرا ہے، یہ محبوب خدا کا پیارا حسین ہے، یہ علی کے دل کا سہارا حسین ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، اور یہ مصر و شام کے شاہی محلوں میں نہیں اور روم و ایران کے سنہری تخت پر نہیں بلکہ عراق کے بیابان میں کھڑا ہے اور کوفہ کے ریگستان میں کھڑا ہے اور کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جو اذان میں اس کے نانے کا نام لینے والے ہیں اور جو اپنی اپنی نمازیں قبول کرانے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے والے ہیں، اور یہ عراق میں کھڑا ہے جو اس کے باپ کا دارالخلافت تھا اور اس کوفہ میں کھڑا ہے جس کی جامعہ کا امام اس کا باپ تھا، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جہاں نمرود نے حضرت خلیل اللہ کے لیے چیخا تیار کی تھی اور جہاں ہاروت و ماروت کو ایک اندھیرے کنویں میں لٹکایا گیا تھا اور جہاں سے طوفان نوح کے دریا ابلے تھے، اور یہ آج اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے کھڑا ہے اور نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ لشکر ادا میں ایک سکوت طاری تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی اور کسی میں بھی جواب دینے کی ہمت نہ رہی، اس لیے کہ امام عالی مقام کی اس ایمان افروز تقریر نے ان کو لاجواب کر دیا تھا اور حقیقت افروز آواز نے ان کی زبان بند کر دی تھی۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرتاثیر تقریر نے حر کی آنکھوں سے غفلت کے تمام پردے اٹھا دیے۔ اس نے محبت بری نگاہوں سے حضرت امام حسین کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھکا لیا، پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی اور گردن جھکا لی، تیسری بار دیکھا تو شمر نے پوچھا، حر حسین کی طرف کیوں بار بار دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالموں، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آ رہا ہے
اور پھر گھوڑے کو دڑا کر امام حسین کے قدموں میں آ گرے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور فرمایا، اور کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں اور اپنے جرم سے توبہ کرنے آیا ہوں اور آپ کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔ اور عرض کی، یا امام، قصوروار میں ہوں، میں آپ کو گھیر کر یہاں لایا، گنہگار میں ہوں کہ آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حور کو گلے لگایا اور فرمایا، خدا تیری توبہ قبول کرے۔ اور پھر حضرت حور نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا اور عمرو سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لعنت ہے تجھ پر کہ تو دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر رہا ہے، یزید سے انعام پانے کی خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نامہ اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آ جا۔ اور اے یزید کی باطل پرستی کا ساتھ دینے والے بے دینوں، جس فاطمہ کے لال کو تم نے سینکڑوں قصد اور خط بیچ کر اس لیے بلایا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور اب جب وہ آ گیا ہے تو اس کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہو، یہ تمہاری بد عہدی ہے، بے وفائی ہے اور عہد شکنی ہے۔ اب بھی وقت ہے اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھاؤ اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کی حمایت کرو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اور ابھی تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمرو سعد نے اپنی کمان اٹھائی، تیر چلے پر چڑھایا اور یہ کہتے ہوئے تیر امام پاک کی طرف پھینکا کہ لوگو تم گواہ رہنا کہ حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ خدا کی شان بے نیازی کے قربان کے یہ عمرو سعد ان حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جنہوں نے جنگ احد میں سید المرسلین کی حفاظت کے لیے اور دین و حق کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا، اور آج انہیں سعد کا بیٹا عمرو سعد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے اور دین حق کی تباہی کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین کی طرف چلاتا ہے۔ اس لیے تو دانا کہہ گئے ہیں کہ چلتی باپ کا جہنمی بیٹا۔